لازوال رشتے کو پامال کرنے کے لیے جو بیہودہ گفتگو کی، سب سے پہلے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کی شناخت پہ فخر کرتا ہے، پاکستانی ہونے پہ ہمیشہ اس کا سر فخر سے بلند رہا ہے، وہ جماعتیں اور ان کے قائدین جو مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے اس قسم کی پاکستان دشمنی کے بیانیے دینے والی محمود اچکزئی جیسی شخصیت کی مذمت کرتے اور اہلیان لاہور کے زخموں پہ جو نمک پاشی کی گئی اس پہ معافی مانگتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ پی ڈی ایم پاکستان ڈسٹرائے موومنٹ کی شکل میں یہ جتھا جو نکلا ہے، ان کا مقصد پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا، پاکستان کو کمزور کرنا اور بین الاقوامی اعلی کاروں کے ہاتھوں کھلونا بننا۔ تو لہٰذا ان کی خاموشی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مخالفین کے لیے بھی ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے، تاکہ ہندوستان جو دنیا میں رسوا ہو رہا ہے، جو پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر کسانوں پہ ہونے والا ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں ہیں، ان سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں، وہاں ریلیاں ہو رہی ہیں اور حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آج اہلیان لاہور نے یہ ثابت کر دیا کہ نواز شریف کو اس کی بیٹی نے جس آسن طریقے سے ان کی سیاست کو دفن کر دیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ والد کی سیاسی جدوجہد اس کی اپنی بیٹی کے ہاتھوں دفن ہو جائے۔ اور اہلیان لاہور نے آج جس طرح سے اپنی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایک ایسے شہری کے طور پہ جنہوں نے ہمیشہ حق کا بول بالا کیا ہے، جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں اور جو لاہور سے نکلنے والی سوچ ہے وہ پنجاب میں ٹریول کرتی ہے، تو آج جو بلند و باغ دعوے کر رہے تھے کہ ہم یہاں لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، قوم منتظر رہی، پی ایم ایل این کے ورکرز منتظر رہے کہ یہ اگلا لائے عمل قیادت کیا دے گی، تو آپ نے دیکھا کہ کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی نہ ایجنڈا تھا، نہ حکمت عملی تھی، نہ کوئی ایسا عوام کے لیے پروگرام تھا، صرف اور صرف ایک ایسا سیاسی سرکس کا تھیٹر تھا جس کے اندر سوائے عمران خان صاحب کی ذات پہ تنقید کے اور عمران خان نے کس طرح ان کو رلانے کا جو وعدہ کیا تھا قوم سے، آج آپ نے ان کا رونا، ان کے اپنے جلسوں میں عمران خان کی ویڈیو چلی تو یہ عمران خان کی جیت ہے، کیونکہ عمران خان اس قوم کا مسیحا ہے اور جتنی بیہودہ گفتگو، جتنے الزامات اور جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا سٹیج پہ راج کماری نے کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چراغ جو ہیں وہ بجھ چکے ہیں، اور جن چراغوں میں روشنی ختم ہو جائے
وہ ہر حال میں جتنی بھی تگودو کر لی جائے وہ روشن نہیں رکھے جا سکتے، اور آج کا یہ عوام کا ان کے بیانیوں کو مسترد کر کے اس جلسے کو ناکام بنانا یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ لاہوریوں نے اپوزیشن کو نہ صرف آئینہ دکھایا ہے بلکہ ان کو یہ بتایا ہے کہ جہاں آپ نے آج آر اور پار کرنا تھا، نہ یہاں کوئی آر ہوا نہ پار ہوا، بلکہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ سرحد پار ہوا، کیونکہ پاکستان کے اندر تو اب وہ بیانیہ پٹ چکا ہے، آپ کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ تو آج ہم میڈیا کی توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آج اس جلسے میں، معصوم لوگ ہیں ہمارے، دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، کیونکہ لاہور کے اندر سے جو پارٹیسپیشن تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور اگر لاہور سے پارٹیسپیشن ہوتی تو راج کماری کو جاتی عمرہ کے محل سے نکل کے مینار پاکستان پہنچنے میں صرف چند منٹ لگے، گھنٹے بھی نہیں لگے۔ تو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو باہر سے مولانا فضل الرحمان مدرسے کے طالب علم لائے، جو پیپلز پارٹی کے جیالے، انہوں نے آ کے اس جلسے میں پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ تحفہ جو کرونا کا شہر شہر اور گلی گلی محلے محلے لے کے جائیں گے، وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس سے نپٹنے کے لیے ہم یہ جو ہماری ٹریس، ٹیسٹنگ اور کوارنٹین کی TTQ کی جو اسٹریٹجی ہے اسی کو ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ آج چونکہ ہیریٹیج، نیشنل ہیریٹیج کو ڈیمیج کیا گیا، جیسا کہ راج صاحب نے بتایا، خود ان کے وزیر اعلیٰ نے اس وقت 2017 میں ہر قسم کے مینار پاکستان پہ اجتماعات پہ پابندی خلاف قانون اور اس کے حوالے سے ایک باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔ راجہ صاحب اور ان کی زیر سرپرستی ادارے جو ہیں وہ یقیناً نہ صرف کمپنسیشن وصول کریں گے بلکہ ہمارے اس نیشنل ہیریٹیج کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا تخمینہ لگا کے وہ بل بھی ہم وصول کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 150 آج جو کیمرے DC لاہور کی طرف سے لگائے گئے اور سیف سٹی کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے، ہزاروں کیمرے، ان کی آنکھیں ان تمام مناظر کو کیپچر کر رہی تھی۔ ہماری وزیر اعظم پاکستان کی جو ہدایات تھیں کہ ہم نے کسی بھی جگہ پہ رکھنا نہیں ڈالنا۔ میڈیا کو کنٹرول روم میں آج جو منظر دکھائے گئے یہ اپوزیشن کے لیے وہ لیسن ہے، وہ سبق ہے جس سے انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ عوام آپ کے کرپشن زدہ چہروں سے اور آپ کی سیاہ کاریوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ عوام وزیر اعظم عمران خان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس پاکستان کو صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ترقی اور خوشحالی کے منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھایا جائے گا، اور انشاءاللہ قوم کو ہم مایوس نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ آج جو PDM کی جانب سے جلسہ کیا گیا ہے اس میں ابھی تک کتنی بڑی تعداد سامنے آئی ہے کہ ٹوٹل لوگوں کی تعداد کتنے تھی؟ 8,000 تھی، 10,000 تھی، 20,000 تھی، یا لاکھوں کا جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ تھا؟ اور ساتھ یہ بھی راجہ صاحب بھی اس بات کا جواب دے دیں کہ کون کون سے مقدمات ہیں جو آج اس حوالے سے درج کیے جائیں گے؟ پہلے راجہ صاحب جواب دیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ ایک غیر قانونی اجتماع تھا،
اور جیسے ابھی محترمہ فرما رہی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی صورت بھی پی ڈی ایم کو یہ موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو. ہم نے اس تصادم کی صورتحال سے بچنے کے لیے انہیں جلسہ کرنے دیا، لیکن چونکہ یہ ایک غیر قانونی اجتماع تھا اور غیر قانونی اجتماع کے متعلق جو ہماری انفیکشس ڈیزیزز کنٹرول ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہوگی اور باقاعدہ مقدمات بھی درج ہوں گے، جلسہ ارینج کرنے والوں کے خلاف بھی ہوں گے، جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. کیا کل سے باری باری کر بتا دیجیے گا کہ شہباز شریف سے ملاقات کے لیے بلاول نے کوئی درخواست دی ہے آپ کو کہ کل وہ جیل میں ملاقات کی؟ دیکھیں اس وقت تک ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمیں کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی. ان کی درخواست آئے گی پھر اس پر غور کیا جائے گا، پھر فیصلہ کیا جائے گا. دیکھیں دیکھیں اس کا تو جائزہ لینے کے بعد جو ہے باقاعدہ قانونی رائے لے کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن باقی جو مقدمات کے آپ جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے عوام نے دیکھ لیا ہے کہ جلسوں کی آڑ میں آپ دیکھیں پہلے سب سے پہلے گجرانوالہ میں جلسہ ہوا، وہاں ایک ملک دشمن بیانیہ سامنے آیا، اس کے بعد کراچی میں ایک ملک دشمن بیانیہ سمجھ آیا، پھر انہوں نے اس سے رائے فرار اختیار کی، ملتان میں تھوڑا سا اس میں کمی آئی، آج لاہور میں آپ نے دیکھا کہ اس سے بالکل فرار اختیار کر گئے. نہیں تو بہت کچھ کہا جا رہا تھا کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، فلاں کی تقریر بھی چلے گی، فلاں کا بیانیہ بھی آئے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں خود بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ان کا بیانیہ عوام میں چل نہیں رہا اور ان کا بیانیہ ایک ملک دشمن بیانیہ ہے. اور جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہے کہ جو بات کو سمجھے. جب تک ان کے خلاف سختی سے کارروائی نہیں ہوگی ان کو سمجھ نہیں آئے. اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لیں کہ جو پاکستان کے غدار ہوتے ہیں، غداروں کا انجام جو ہے وہی ہوگا جو پاکستان کے دشمنوں کا ہوا، اور قوم جو ہے وہ غداروں کو معاف نہیں کرے گی. مینار پاکستان، قیام پاکستان کی قرارداد اس وقت کی اپروو ہونے کی جگہ ہے جو ہمارے لیے ایک قوم کی یکجہتی کی علامت ہے، اور اس کے سائے تلے لاہوریوں کو تانے دیے گئے، اور جس طرح کے تاریخ کے اوراق کو مسخ کیا گیا، ایسے غداروں کا انجام قانون کے شکنجے میں لا کے آنی ہاتھوں سے نپٹ کے بروئے کا جو کہا رائے صاحب نے کہ ہم قانونی اور آئینی طور پہ جائزہ لیں گے. آپ نے دیکھا کہ ایک کیبنٹ، فیڈرل کیبنٹ نے تھرو سرکولیشن ایک امینڈمنٹس بھی آئی ہیں اور کچھ اختیارات بھی دیے گئے ہیں اسی طرح کے غداروں کا علاج کرنے کے لیے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کو گالیاں دیں، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو متنازع بنائیں اور خاموش تماشائی بن کے ہم آپ کو وہ اجازت دیں کہ آپ سٹیجوں پہ بیٹھ کے اس عمل کو دہراتے رہیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی نہ عوام چاہتے ہیں اور نہ حکومت چاہتی ہے کہ اس قسم کے بیانیے جو ہے وہ پبلک میں مارکیٹ ہوں. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم مناسب کارروائی اور آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے لائے عمل بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بات آپ نے کی ہے کہ کل ایک بل جو ہے آرڈیننس کی شکل میں کل لایا گیا کہ پاکستان ریاست مخالف بیانیہ نہیں چلے گا. آج مریم نواز نے انتہائی سنگین الزام لگایا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے مذاکرات کرو، ڈائیلاگ کرو، جبکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کو ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے اور اسلام آباد میں موجود ہر آدمی کو پتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ کرنل کون ہے. کیا جو حکومت لائی ہے، بل لائی ہے یا نوٹیفکیشن لائی ہے، کیا مریم نواز کا یہ کلیم اس میں فال کرتا ہے
اور کیا واقعی اسلام آباد پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کو کوئی ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے اس وقت؟ یہ ساری ایک بیمار ذہنیت کی علامتیں ہیں، اور نفسیاتی مریض جو ہیں وہ پاگل پن میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور ہر پاگل کا علاج جو ہے اس کے لیے دوائی میسر ہے، اور وقت آنے پہ سب کو مرض کے مطابق دوائی دینا ڈاکٹر کا کام ہے، اور ہر قابل علاج مرض جو ہے اس کا علاج بھی قانون کے اندر موجود ہے۔ تو جو بھی علاج ہم ان کا کریں گے قانون سے باہر نہیں کریں گے، قانون ہی ہماری طاقت ہے اور اسی کو ڈال بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ حکومت اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت بار بار ان سے مذاکرات کے لیے رابطے کر رہی ہے بیک ڈور، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا ہے کہ حکومت اب مذاکرات کے لیے رابطے کرنے بند کرے، اب صرف لانگ مارچ ہی ہوگا۔ تو ابھی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کے مزید جو مذاکرات بیک ڈور وہ کرنے ہیں یا کوئی کریک ڈاؤن کریں گے لانگ مارچ سے پہلے؟ کیا آپشن ہے؟ ہمیں نہ تو کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے نہ مذاکرات کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک پولیٹیکل اپنی ویژن کے تحت دعوت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور اور سوچ سمجھ رکھنے والا جو سیاستدان ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے، لیکن جو ویلکم نہیں کرتے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن ہمیں ان سے قطعی طور پر کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم گرفتاریاں کریں یا ہم اور کریک ڈاؤن کریں۔ آپ نے دیکھا کہ لاہور کے جلسے کے متعلق کتنا کہا جا رہا تھا کہ جی راستے بند کر دیے جائیں گے، گرفتاریاں کی جائیں گی، اپنا ڈیٹینشن آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں۔ ایک ڈیٹینشن آرڈر پورے لاہور میں نہیں جاری ہوا، ایک راستہ بند نہیں ہوا، کسی جگہ کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی۔ اگر اس کے بعد ان کا یہ حال ہے تو پھر آپ آگے اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جو میٹر کرتے ہوں، تو جو میٹر ہی نہ کرتے ہوں، آج آپ نے ان کی اوقات نہیں دیکھ لی، تو جن کی اوقات جو ہے گھر کے اندر رسوائی ان کے نام لکھ دی گئی ہے، تو ان سے بلیک میل ہو کے ان کی دھمکیوں اور گیدڑ ببکیوں کے بعد ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ مذاکرات جو ہے صرف پاکستان کے عوام کے مفاد میں، قومی مفاد میں، ملکی مفاد میں، وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہماری کمیٹی ہے وہ کرے، اور ذات کے مفاد کے لیے جو بھی اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہماری ذات کے ساتھ جڑے جو مقدمات ہیں اس پہ مذاکرات کریں، تو اس کی نہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور نہ وزیر اعظم پاکستان کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے۔ بلاول نے یہ کہا ہے، میڈم بلاول نے یہ کہا کہ ہماری جنگ اقتدار کی نہیں، روٹی کپڑا مکان کی ہے، جبکہ حکومت ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ کیا اس جلسے کے بعد آپ عملی طور پہ عوام کو مہنگائی اور ریلیف دینے کے لیے کوئی اقدامات کریں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی چینی کے حوالے سے بات کی کہ پرائسز نیچے آ رہی ہیں، دیگر جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتیں بھی نیچے آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مزید نیچے آئیں گی، عوام کو ریلیف ملے گا۔ دوسری میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے چیف منسٹر پنجاب نے جو پنجاب کے لیے ایک پیکیج دیا ہے، لاہور کے لیے پیکیج دیا ہے، پنجاب کے تمام بڑے شہروں کے لیے جو پیکیج دیا ہے، تو جب اس پر عمل درآمد شروع ہوگا تو نیچرلی اس کا پھل اسی صوبے کے عوام نے کھانا ہے، اسی صوبے میں جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی آئے گی، اور اسی صوبے میں ڈیولپمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ تو دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو 1 سال یہ کووڈ کے حوالے سے جن مشکل حالات سے موجودہ گورنمنٹ گزری ہے، اور جس طرح کووڈ کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے ہماری گورنمنٹ نے، اور جس طرح اکانومی کو بھی اس کے ساتھ بحال نہ صرف بحال رکھا بلکہ اس کو بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں، اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر صاحب کو جاتا ہے اور چیف منسٹر صاحب کو جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اور بلاول ایک بیٹے ایڈ کر لیں کہ بلاول بھٹو صاحب صرف یہ بتا دیں کہ سندھ کی حکومت جو ہے جہاں وہ 30 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں، اس صوبے کے اندر سے وہ کچرا کب اٹھا رہے ہیں؟ وہاں بارش کے بعد کی کشتیاں لوگوں نے ڈال کے اپنے گھروں تک پہنچے، تو وہاں
3 दफ़ा उस सूबे के अंदर इक़्तिदार में रहने वाली जमात जो है आज तक वहाँ रोटी कपड़ा मकान तो दे नहीं सकी, तो बाकी पाकिस्तान पूरे में ये सिर्फ दीवाने की भड़के हैं। ये सिर्फ इंशाल्लाह इमरान खान ही कौम से किया गया एक एक वादा पूरा करेगा और हर हाब जो है उसकी तबीर देगा। अच्छा मैडम, ऑपोजिशन जो है वो इस्तीफों की बातें कर रही है और रेटियां निकालने की बातें कर रही है, क्या इससे हुकूमत पर दबाव आएगा? तो दूसरी बात जो आपने भी की कि इमरान खान ने रुलाने का जो वादा था वो तो पूरा कर लिया है, लेकिन जैसे नौकरियां थी, घर थे और बाकी जो ख्वाब थे वो कब पूरे करने हैं? मैं इस्तीफे के बाद में बता दूं, 13 दिसंबर के बाद जो है वो इस्तीफे का फैसला करेंगे, तो आप कैसे देखते हैं? मैं एक इस्तीफे का मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इस्तीफा का बात यह है कि हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। जिस तरह मेंबर असेंबली का मेंबर बनने का एक तरीक़ाकार है ना, उसी तरह उस मेंबरशिप के ख़त्म होने का भी एक तरीक़ाकार है। जो शख्स जेन्युइनली इस्तीफ़ा दे उसको इस्तीफ़ा स्पीकर पंजाब असेंबली के पास या अगर MNA है तो स्पीकर नेशनल असेंबली के पास जमा करवाना पड़ता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप एक अदारे में काम कर रहे हैं, उस अदारे से आप इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो आप इस्तीफ़ा मुझे या मैडम को दे दें तो उसकी कोई तुक तो नहीं बनती। तो मैं समझता हूँ कि इस्तीफे का एक मजाक है, इन लोगों ने उसको भी मजाक बनाया हुआ है। और बिलावल साहब जो बात करते हैं, मतलब उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि आप कौन होते हो इस्तीफा लेने वाले। अगर किसी ने असेंबली से इस्तीफा देना है तो आप कहोगे स्पीकर के पास जमा करवाएं, वो कहते हैं नहीं मुझे दें। आप कौन होते हो? आपका उसको दिया हुआ इस्तीफा कोई माने नहीं रखता। जो इस्तीफा देने वाले लोग हैं, मैं उनके मतलब आपको बता दूं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी 2 पार्टीज हमेशा होती हैं। एक पार्टी साइन करने वाली होती है, दूसरी एक्सेप्टेंस वाली होती है। जब इस्तीफा देने वाला किसी फोरम पर भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है कि मैं मुस्तफ़ी होने का फैसला करता हूं, तो वो अपने फर्ज से फारिग हो गया। फिर वो बाल दूसरे कोर्ट में चली जाती है, एक्सेप्टेंस वाले के पास। और मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, और सबसे बढ़कर मैं फिर दोहराता हूँ इखलाकी तौर पर, अगर एक दफ़ा बंदा अपनी इस इंटेंट का इजहार कर देता है कि मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ, तो फिर गैरत का तकाजा ये है कि अपने उस दस्तखत पर कायम रहे और असेंबलियों का रुख ना करे। अच्छा ऐसा है कि हमने पब्लिश की है तो सबने यही कहा कि महंगाई की वजह से उन सबकी बात यही थी कि महंगाई से किसी ने कहा अदरक जो है इतनी किलो हो गई है, चीनी इतने किलो हो गई है, कि वहाँ जो ज्यादातर लोग आए हुए थे वो महंगाई की वजह से महंगाई का रुझान रो रहे थे। और वो लेकर क्या गए हैं? इनसे क्या लेकर गए हैं? जितने लोग जलसे में आए थे वो लेकर कोरोना गए हैं। क्या उनकी इस मुल्क की मीशत को बहाल करने के लिए कोई फार्मूला सामने आया? क्या इन्होंने वे फॉरवर्ड दिया? दोनों जो 11 की 11 जमातों में किसी एक जमात ने भी इस मुल्क की तरक्की के लिए, एक आम आदमी की बेहतरी के लिए वे फॉरवर्ड दिया? नहीं दिया। इसमें तो कर रही है और करेगी भी। इसमें आपका ये वैलिड सवाल है कि इस वक्त जो महंगाई के हवाले से हमारे लोग परेशान हैं, ये मत भूलें कि हमें उसका एहसास नहीं है। ये मत भूलें कि इमरान खान के दिल में इस अवाम की परेशानी का दर्द नहीं है। दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एहसास भी एग्जिस्ट करता है, दर्द भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन देखना ये है कि ये कौन दवा देने की बात करते हैं जिन्होंने इस अवाम को दर्द दिया। इन्होंने दवा देनी है, ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये ही इन्हीं की वो मुआशी बदहाली, इन्हीं की वो माशरती नाइंसाफ़ी, इन्हीं का दिया हुआ जुल्म जबर और अदारों की बेतुकीरी का हमियाजा अवाम महंगाई की शक्ल में भुगत रही है। हम तो पहली दफ़ा PTI की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, तो जो 35 साल से बारियां लगा रहे थे उनके ये सारे तबाह हाली का जो सफ़र इन्होंने शुरू किया, इसको हम ठीक कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह उस दिन सुरखरू होंगे अवाम की अदालत में जिस दिन हमने महंगाई के जिन को काबू किया और हमारी तमाम तार पॉलिसीज़ का महवर और मरकज़ 1 पॉइंट एजेंडे पे है कि हमने किस तरह ज़हीरा अंदोज़ों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, किस तरह नजायज़ मुनाफाखोरों को अवाम के कटहरे में लाना है, और किस तरह से हमने वो माफियाज जो मसनूई महंगाई पैदा करने में
मसरूफ़ अमल हैं उनको हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। ये सब करने के लिए जहाँ हुकूमत को अपनी अवाम दोस्त पॉलिसीज़ लानी है, वहाँ उसके साथ साथ मीडिया का बड़ा अहम किरदार है इनको बेनकाब करने के लिए। और ये ऐसी जंग है जो मीडिया के बगैर हम नहीं जीत सकते। इंशाल्लाह आपकी ताकत से जीतेंगे।